بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سعید اکیڈمی۔ آج ہم اس ویڈیو میں 10th کلاس کے تمام امپورٹنٹ ایسیز کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ ان تمام ایسیز کو PDF میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے لنک آپ کو ڈسکرپشن سے بھی مل جائے گا اور اس کا لنک ہم کمنٹ باکس میں بھی ڈال دیں گے۔ اس سے پہلے ان تمام ایسیز کو ایک ایک کر کے ہم YouTube پہ اپلوڈ کر چکے ہیں۔ ان تمام ایسیز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے۔ ایسے سٹارٹ کرنے سے پہلے چلیے تھوڑا سا ان کی امپورٹنس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 10th کلاس کے پیپر میں ایسے یہ پیراگراف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 15 نمبر کا۔ ٹوٹل 6 ہوتے ہیں، جن میں سے 3 ایسے ہوتے ہیں اور 3 پیراگراف ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہم نے صرف ایک کرنا ہوتا ہے، وہ ہماری مرضی ہوتی ہے، ہم ایسے میں سے کر لیں چاہے پیراگراف میں سے کر لیں۔ ہماری گرامر میں جو ایسے اور پیراگراف ہیں ان کی تعداد لگ بھگ کل 50 کے قریب ہے، لیکن ہم نے ان 50 میں سے صرف 17 ایسے اور پیراگراف کرنے ہیں۔ ایسے اور پیراگراف ملا کے کل 17۔ ان 17 میں سے 12 انتہائی امپورٹنٹ ہوں گے، یعنی کہ پیپر میں 1 یا 2 آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ان 12 میں سے، لیکن ہم 5 ایکسٹرا کریں گے۔ وہ صرف اس لیے کیونکہ ہم پیپر میں کسی بھی طرح کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ یہ 17 ایسے اور پیراگراف کرنے کے بعد آپ پیپر میں 15 نمبر حاصل کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ یہ رہی ان 17 ایسیز کی لسٹ۔ کارٹسی، مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول، ٹرو مسلم، مائی ہابی، مائی بیسٹ ٹیچر، مائی بیسٹ فرینڈ، مائی اسکول، علامہ محمد اقبال، اسپورٹس اینڈ گیمز، لائبریریز، این ایکسیڈنٹ، A house on fire, my ambition, morning walk, a match, village life and health۔ چلیے پہلا ایسے سٹارٹ کرتے ہیں، کارٹسی یعنی کہ خوش اخلاقی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کارٹسی means soft and gentle behavior towards other people۔ خوش اخلاقی سے مراد ہے دوسروں کے ساتھ نرمی اور شرافت سے پیش آنا۔ A man who shows courtesy is called a courteous man۔ ایسا شخص جو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اسے خوش اخلاق کہا جاتا ہے۔ He is always polite and pleasant to others۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نرمی اور خوش دلی سے پیش آتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک کوٹ ایڈ کریں گے، Treat everyone with politeness and kindness۔ ہر کسی کے ساتھ نرمی اور رحم دلی سے پیش آئیں۔ Not because they are nice, but because you are۔ اس لیے نہیں کہ وہ اچھے ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اچھے ہیں۔ رائے ٹی بینٹ، He respects others and is respected by all۔ وہ دوسروں کی عزت کرتا ہے اور دوسرے اس کی عزت کرتے ہیں۔ A courteous man takes the first step in greeting his fellow men۔ ایک خوش اخلاق آدمی اپنے ماننے والوں کو سلام میں پہل کرتا ہے۔ He respects his elders and loves his youngsters۔ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے اور نوجوانوں سے پیار کرتا ہے۔ He prays for the good of all the people۔ وہ دعا کرتا ہے تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ He shows regard on the basis of humanity۔ وہ انسانیت کے ناطے رواداری دکھاتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک اور کوٹ ایڈ کریں گے، Good manners are free of charge۔ اچھے اخلاق مفت ہوتے ہیں but priceless۔ لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ انمول ہوتے ہیں۔ He loves human beings and wishes them a happy and peaceful atmosphere۔ وہ انسانیت سے پیار کرتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ انہیں ایک خوش اور امن والا ماحول ملے۔ He never tries to cheat others۔ وہ دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ A courteous man has good manners۔ ایک خوش اخلاق آدمی اچھے آداب رکھتا ہے۔ یہاں پر ہم اس بات سے ریلیٹڈ ایک اور کوٹ ایڈ کریں گے، Good manners will open doors that the best education cannot۔ اچھے اخلاق وہ دروازے کھول دیتے ہیں جو بہترین تعلیم نہیں کھول سکتی۔ کلیرنس تھامس، He is helpful to others۔ وہ دوسروں کا مددگار ہوتا ہے۔ He pays his taxes fully and promptly۔ وہ اپنے ٹیکسز مکمل اور وقت پر ادا کرتا ہے۔ If he is a rich man، اگر وہ ایک امیر آدمی ہو تو۔ He loves his country۔ وہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے۔ He makes no jump over the queue۔ وہ قطار میں کھڑا ہو تو قطار نہیں توڑتا۔ He helps the disabled and the poor۔ وہ محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ In fact، قصہ مختصر، A society of courteous people is no less than the paradise۔ خوش اخلاق لوگوں کا معاشرہ جنت سے کم نہیں ہوتا۔ My last day at school، میرا اسکول میں آخری دن۔ I still remember the excitement and festivity of my last day at school۔ مجھے ابھی تک یاد ہے وہ جو جوش، جشن اور وہ جو خوشی تھی اسکول کے آخری دن میں۔ And perhaps it will always be fresh in my mind۔ اور شاید یہ میرے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہے گا۔ The student of 9th class arranged a farewell party in our honor۔ 9th کلاس کے جو طالب علم تھے انہوں نے منعقد کی تھی
اہتمام کیا تھا ایک الوداعی پارٹی کا ہمارے احترام میں. ایٹ اسکول آن December 15th 15 دسمبر کو اسکول میں ہی. دا اسکول واز کلوزڈ اسکول بند تھا. یہاں پر ہم ایک کوٹیشن ایڈ کریں گے. فیئرویل از ناٹ دا اینڈ. الوداع اختتام نہیں ہوتا. اٹس اے نیو بگننگ. یہ ایک نئی شروعات ہوتی ہے. A chapter closed but written in our hearts forever. ایک چیپٹر بند ہوا وہ ہمارے دل میں ہمیشہ کے لیے لکھا جا چکا. There was great hustle and bustle of high class students. وہاں پر ہائی کلاس کے جو طالب علم تھے ان کا بہت زیادہ رش تھا، وہ چہل پہل رہے تھے. The teachers were also in a happy mood. جو اساتذہ تھے وہ بھی خوشگوار موڈ میں تھے. The students were free from school discipline. جو طالب علم تھے وہ اسکول کے نظم و ضبط سے بالکل آزاد تھے. They were leisurely walking and talking. وہ آزادانہ طور پر چل پھر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے. Everybody was in a happy mood. ہر کوئی خوشگوار موڈ میں تھا. We were served with sweets, wontons, fruit chaat and cake along with tea. ہمیں پیش کی گئی مٹھائیاں، سموسے، فروٹ چاٹ، چائے کے ساتھ کیک. Wontons were spicy and delicious. جو سموسے تھے وہ بہت ہی مسالہ دار اور مزیدار لذیذ تھے. All the boys and teachers demanded wontons more than any other thing. جو طلباء اور اساتذہ تھے وہ سموسے باقی ہر چیز سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. Speeches were made on that occasion. اس موقع پر تقاریر کا بھی اہتمام کیا گیا. The headmaster advised the students to work hard. ہیڈ ماسٹر نے طلباء کو سخت محنت کی نصیحت کی. And prayed for our success. اور ہماری کامیابی کے لیے دعا کی. For the first time, پہلی مرتبہ, we realized that. ہمیں یہ احساس ہوا. We are quite important for the society. کہ ہم معاشرے کے لیے ضروری ہیں. Because we had to steer the responsibilities of the nation. کیونکہ ہم نے ہی قوم کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. یہاں پر ہم ایک اور کوٹیشن ایڈ کریں گے. Farewell is like a punctuation mark, that indicating the end of one sentence, but hinting at the start of another exciting chapter in the story of our lives. الوداع ایک علامت کی طرح ہے جو ایک جملے کی طرح کام کرتی ہے مگر ہماری زندگی کی کہانی میں ایک دلچسپ باب کی شروعات کی طرف اشارہ کرتی ہے. We thanked our juniors. ہم نے اپنے جونیئرز کا شکریہ ادا کیا. Embraced them. انہیں گلے لگایا. And left for our homes. اور اپنے گھروں کو چلے گئے. True Muslim. ایک سچا مسلمان. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. God loves Islam and a man who lives according to the teachings of Islam is called a Muslim. خدا اسلام سے محبت کرتا ہے اور ایک انسان جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں. A true Muslim has firm belief in God and his last prophet Hazrat Muhammad peace be upon him. ایک سچا مسلمان پختہ یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. He knows that God is the creator of everything in the universe. وہ یہ جانتا ہے کہ خدا ہر چیز کا خالق پیدا کرنے والا ہے اس کائنات میں. He believes that God is aware of every impulse taking place in a mind. وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والی ہر سوچ، ہر امپلس سے اللہ آگاہ ہے، باخبر ہے. He loves his fellow men. وہ اپنی پیروی کرنے والوں سے، ماننے والوں سے محبت کرتا ہے. He speaks the truth and does the right. وہ سچ بولتا ہے اور صحیح کام کرتا ہے. یہاں پر ہم ایک کوٹ ایڈ کرتے ہیں. A genuine Muslim's action are the reflection of their faith and teachings of Islam. ایک سچے مسلمان کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو اس کا کردار ہوتا ہے، وہ عکاس ہوتا ہے اس کے ایمان اور اسلام کی تعلیمات کا. He knows that he will be held answerable for his deeds. وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے. He offers prayers regularly. وہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتا ہے. Keeps fast. روزہ رکھتا ہے. Gives زکوٰۃ ادا کرتا ہے. And performs حج اور حج ادا کرتا ہے. He is noble in speech and practice. وہ اپنی بول چال اور اپنے اعمال میں عظیم ہوتا ہے. He believes that there is another world which would be eternal. وہ یقین رکھتا ہے کہ ایک اور دنیا بھی ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی ہے. And start after his death. اور اس کی موت کے بعد شروع ہوگی. People will be sent to heaven or hell. لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا یا جہنم میں. For a permanent stay. مستقل طور پر رہنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے. According to their deeds in this world. ان اعمال کی بنا پر جو اس نے اس دنیا میں کیے.
A true Muslim is a man who is clean in thoughts, words and deeds. ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے خیالات میں، اپنے الفاظ اور اپنے اعمال میں بالکل صاف ہوتا ہے. یہاں پر ہم ایک اور کوٹ ایڈ کرتے ہیں. Being a Muslim is not just a label. مسلمان ہونا صرف ایک لیبل نہیں ہے، ایک ٹیگ نہیں ہے. It's a commitment to living a life of compassion, integrity and devotion. یہ ایک عہد ہے ہمدردی، دیانتداری اور عقیدت سے زندگی گزارنے کا. He seeks knowledge, but at the same time, he believes that he can attain only that part of knowledge which God wills. وہ نالج کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن اسی وقت اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ صرف نالج کا اتنا ہی حصہ حاصل کر سکتا ہے جو کہ اس کے خدا نے چاہا ہو. He fears God only, who is omnipresent. وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے جو کہ ہر جگہ موجود ہے. اس کوٹ کے نیچے آپ کارٹسی ایسے کی بھی کچھ لائنز ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کی مرضی اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو، اگر آپ نہ بھی ایڈ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. He prays for the good of all the people. وہ دعا کرتا ہے تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے. He never tries to cheat others. وہ دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا. He is helpful to others. وہ دوسروں کا مددگار ہوتا ہے. He pays his taxes fully and promptly if he is a rich man. وہ اپنے ٹیکسز مکمل طور پر اور وقت پر ادا کرتا ہے اگر وہ امیر آدمی ہو تو. He loves his country. وہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے. He helps the disabled and poor. وہ مدد کرتا ہے معذوروں کی اور غریبوں کی. نیکسٹ ایسے my hobby یعنی کہ میرا مشغلہ. There are many hobbies, but gardening is my favorite hobby. ویسے تو بہت سے مشاغل ہیں لیکن باغبانی میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے. This hobby as compared with other is not costly. یہ جو مشغلہ ہے یہ دوسروں کے مقابلے میں مہنگا نہیں ہے. It is very cheap and useful hobby. یہ بہت ہی سستا اور بہت ہی مفید مشغلہ ہے. I spend a few rupees on seeds of different flowers and vegetables. میں خرچ کرتا ہوں چند روپیز سبزیوں اور دوسرے رنگدار پھولوں کے بیجوں پر. And saw them in a small plot. اور انہیں چھوٹے سے کیاریا پلاٹ میں بو دیتا ہوں. There is a small park in the compound of my house. میرے گھر کے کمپاؤنڈ یا صحن میں احاطے میں ایک چھوٹا سا پارک ہے. I water the seeds daily. میں بیجوں کو روزانہ پانی دیتا ہوں. After a few days. کچھ دن کے بعد. The small plants begin to peep outside. چھوٹے چھوٹے پودے باہر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں، باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. I remove all the unnecessary plants. میں ہٹا دیتا ہوں، ریموو کر دیتا ہوں تمام غیر ضروری پودے یعنی کہ جڑی بوٹیاں وغیرہ. After a few days. چند دن کے بعد. I get fresh vegetables for my kitchen. میں حاصل کر لیتا ہوں تر و تازہ سبزیاں اپنے کچن کے لیے. I see flower birds ready to open their mouth. میں دیکھتا ہوں کہ جو پھولوں کی کلیاں ہیں جنہیں ہم ڈوڈیاں کہتے ہیں وہ اپنے منہ کھولنے کے لیے یعنی کہ کھلنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. Soon after this. اس کے بعد جلد ہی. One day. ایک دن I found myself standing in the company of different colorful flowers. میں نے اپنے آپ کو بہت سے رنگدار پھولوں کے درمیان کھڑے پایا. They are very fragrant. وہ بہت خوشبودار تھے. They give a sweet smell. وہ بہت ہی پیاری خوشبو دے رہے تھے. I look after the flowers very well. میں ان پھولوں کی بہت اچھے سے کیئر کرتا ہوں. Whenever I am free. جب بھی میں فارغ ہوتا ہوں. I sit in my park and enjoy the fragrance of my flower. میں اپنے پارک میں بیٹھ جاتا ہوں اور ان پھولوں کی خوشبو سے محظوظ ہوتا ہوں. I am very proud of my park. مجھے اپنے پارک پر بہت فخر ہے. I show it to all those. میں یہ ان سبھی کو دکھاتا ہوں. Who come to our house. جو ہمارے گھر آتے ہیں. Health یعنی کہ صحت. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. Health is wealth is a good proverb we hear from our elders. تندرستی ہزار نعمت ہے. یہ بہت ہی اچھی کہاوت ہے جو کہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں. It is a great blessing of God. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، ایک عطیہ ہے. We adopt many devices to maintain our health. ہم بہت سے آلات کا استعمال کرتے ہیں اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے. Firstly, پہلے نمبر پر we get up early in the morning. ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں. Say prayer and go out for a walk. نماز ادا کرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے. We inhale fresh air. انہیل کا مطلب ہوتا ہے سانس اندر کھینچنا. ہم تر و تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں. Morning walk make us active, smart and healthy. صبح کی سیر ہمیں چست، تندرست اور سمارٹ بناتی ہے. یہاں پر ہم ایک کوٹ ایڈ کرتے ہیں. Your body is a temple. آپ کا جسم ایک عبادت گاہ ہے. Treat it with the respect it deserves.
اس کے ساتھ احترام سے پیش آئیے جو کہ اس کا حق ہے. سیکنڈلی، دوسرے نمبر پر we do some exercise، ہم کچھ ورزش کرتے ہیں، اور play some game، یا کچھ گیم کھیلتے ہیں which makes our muscles strong، جو ہمارے پٹھوں کو مضبوط رکھتی ہے. Games teach us the important qualities of discipline، self control and sportsmanship. کھیلیں ہمیں سکھاتی ہیں نظم و ضبط، خود کو قابو کرنا، اور اسپورٹس مین شپ جیسی اہم خصوصیات which lead to good health، جو کہ اچھی صحت کے لیے ضروری ہیں. ایک اور کوٹ ایڈ کرتے ہیں. In the journey of life، زندگی کے سفر میں health is the ultimate travel companion، صحت سفر کی حتمی ساتھی ہے. تھرڈلی، تیسرے نمبر پر ڈیلی بات keep away diseases، روزانہ نہانا بیماریوں کو دور رکھتا ہے. We clean our teeth and take bath daily، ہم روزانہ دانت صاف کرتے ہیں اور نہاتے ہیں. It keeps us fresh and healthy، یہ ہمیں تر و تازہ اور صحت مند رکھتا ہے. فورتھلی، چوتھے نمبر پر We take our meal at regular time، ہم اپنا کھانا وقت پر کھاتے ہیں. We should eat simple food، ہمیں چاہیے کہ ہم سادہ غذا کھائیں. We should not take too much food in one sitting، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہی بار میں بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں. Less food and more fruit at regular times never disturb our stomach، کم خوراک اور زیادہ پھل کھانے سے ہمارا معدہ خراب نہیں ہوتا. تیسرا کوڈ ہم یہاں پر ایڈ کرتے ہیں. Health is not about what you are eating، صحت و تندرستی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں. It's also about what you are thinking and saying، یہ اس بارے میں بھی ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں. Similarly، clean clothes، clean habits and hygienic environment provide us with the good atmosphere of health. اسی طرح صاف ستھرا لباس، صاف عادات اور ہائیجینک انوائرمنٹ یعنی کہ حفظان صحت کا ماحول ہی صحت کے لیے اچھا ہے. فیشنز بہت امپورٹنٹ ایسے ہے 10th کلاس کا. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. We are living in the age of fashion، ہم فیشن کے زمانے میں رہ رہے ہیں. The wish to look smart and up to date is natural، اسمارٹ یعنی کہ ہوشیار اور اپ ٹو ڈیٹ نظر آنے کی جو خواہش ہوتی ہے وہ ایک قدرتی امر ہے. دس ٹائپ آف فیشن از ناٹ ہارمفل، اس قسم کا فیشن نقصان دہ نہیں ہے. بٹ دا کریز ٹو اڈاپٹ فارن کلچر از ناٹ ہیلدی پریکٹس، لیکن جو جنون ہے، پاگل پن ہے غیر ملکی ثقافت کو اپنانے کا، وہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. یہاں پر ہم ایک کوٹ ایڈ کرتے ہیں. ان دا ورلڈ آف کوئک کمیونیکیشن لیٹس چوز ٹرینڈز دیٹ ریسپیکٹ اینڈ ریفلیکٹ آور ہیریٹیج. تیز کمیونیکیشن یعنی کہ تیز مواصلاتی نظام کی اس دنیا میں چلیے چوز کرتے ہیں ایسی روایات جو کہ احترام کریں اور عکاس ہوں ہماری وراثت کے. کوئک کمیونیکیشن ہیز شارٹنڈ دا ورلڈ، تیز مواصلات نے دنیا کو چھوٹا کر دیا ہے. دا ایکسچینج آف فیشن میگزینز ود گلیمرس ایڈورٹائزمنٹس، فلم انڈسٹری، گارمنٹ فیکٹریز اینڈ کاسمیٹک ایجنسیز ہیو فینڈ دا فائر. فیشن میگزینز جو کہ اشتہارات سے بھری ہوئی ہیں، فلم انڈسٹری، گارمنٹ فیکٹریز اور میک اپ کا سامان بنانے والوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے. نیو جنریشن از فلی کیپچرڈ، نئی جنریشن مکمل طور پر ان کے قبضے میں چلی گئی ہے. یہاں پر ہم ایک اور کوٹ ایڈ کرتے ہیں. فیشن از این آرٹ، فیشن ایک فن ہے. اینڈ یور کلچرل ہیریٹیج شوڈ بی اٹس ماسٹر پیس، اور آپ کا ثقافتی ورثہ اس کا شاہکار ہونا چاہیے. دے ویسٹ a lot of their time in choosing dress designs، perfumes، فٹ ویئر اینڈ انٹیریئر ڈیکوریشن. وہ اپنا بہت سا وقت کپڑوں کے ڈیزائنز، پرفیومز، جوتے اور گھریلو سجاوٹ کا سامان چننے میں ضائع کر دیتے ہیں. It has now become a part of fashion to avoid the national language، اپنی قومی زبان کو نظر انداز کرنا، اوائڈ کرنا اب فیشن کا حصہ بن چکا ہے. یہاں پر ایک اور کوٹ ایڈ کرتے ہیں. Dress with style but always wear your cultural heritage as a badge of honor، انداز کے ساتھ لباس پہنیے لیکن ہمیشہ اپنے ثقافتی ورثے کو اعزاز کے بیج کے طور پر پہنیے. پاکستان از این آئیڈیل اسٹیٹ ود اٹس اون آئیڈیالوجی اینڈ آئیڈینٹی. پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور اس کا اپنا ایک الگ نظریہ اور ایک الگ شناخت ہے. وی مسٹ کیپ دس فیکٹر ان مائنڈ while adopting any aspect of fashion، کسی بھی طرح کا فیشن اپنانے سے پہلے ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں میں ضرور رکھنی چاہیے. اسکول کے ٹیسٹ یا ایگزامز میں آپ کوشش کریں کہ یہ تینوں کوٹس ایڈ کریں، لیکن اگر 3 نہیں تو کم از کم 2 ضرور ایڈ کرنے ہیں آپ نے. ولیج لائف یعنی کہ دیہاتی زندگی. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ولیج لائف ایوری ویئر ان دا ورلڈ از کلوزلی ایسوسیٹڈ ود ایگریکلچر. دیہی زندگی دنیا میں کہیں بھی ہو
وہ زراعت سے بہت قریب سے منسلک ہوتی ہے، وابستہ ہوتی ہے۔ فارمرز گرو فوڈ فار اس آل، کسان ہم سب کے لیے خوراک اگاتے ہیں۔ دے ورک ویری ہارڈ فرام مارننگ ٹل ایوننگ، وہ صبح سے لے کر شام تک سخت محنت کرتے ہیں۔ دیئر وائفز اینڈ چلڈرن ہیلپ دیم ان دیئر ورک، ان کی بیویاں اور بچے ان کی اس کام میں مدد کرتے ہیں۔ فارمرز پلانٹ ہوپ ہارویسٹ ڈریمز، کسان امید بوتے ہیں، خواب کاشت کرتے ہیں۔ فارمرز آر کالڈ دا بیک بون آف اے نیشنز اکانومی، کسان کسی قوم کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیکاز وی گیٹ ویجیٹیبلز فروٹس اینڈ کارنز آف آور ڈیلی یوز، کیونکہ ہم حاصل کرتے ہیں سبزیاں، پھل اور روزانہ کے استعمال کرنے کے لیے اناج۔ which is the result of their untiring efforts، جو کہ ان کی انتھک محنت اور کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایگریکلچر دا پوئٹری ریٹن آن ارتھس کینوس، زراعت زمین کے کینوس پر لکھی ہوئی شاعری۔ ایک صاف شفاف کاغذ یا کوئی سطح جس پر ہم پینٹنگ کرتے ہیں اسے کینوس کہتے ہیں۔ ولیج لائف از کوائٹ اینڈ پیسفل، دیہاتی زندگی خاموش اور پرامن ہوتی ہے۔ دیر از نو نوائس آف ٹریفک ایز وی سی ان بگ سٹیز، وہاں پر ٹریفک کا شور نہیں ہوتا جیسا کہ ہم بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں۔ ولیجرز ہیو فیو وریز اینڈ لیڈ اے کنٹینٹڈ لائف، دیہاتیوں کی بہت کم پریشانیاں ہوتی ہیں اور وہ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ دے انجوائے نیچر فری آف کاسٹ، وہ قدرت سے مفت میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کنٹری سائڈ از سٹریچڈ آل اراؤنڈ دا ولیج، دیہی علاقہ یا جسے ہم سبزہ زار کہہ سکتے ہیں وہ گاؤں کے چاروں طرف پھیلا ہوتا ہے۔ Their children run and jump everywhere they like، ان کے بچے دوڑتے ہیں اور کودتے ہیں جہاں بھی وہ چاہیں۔ All the countryside is their ground، تمام جو سبزہ زار ارد گرد کا علاقہ ہوتا ہے وہ ان کا گراؤنڈ ہوتا ہے۔ The air is fresh there، وہاں پر ہوا تر و تازہ ہوتی ہے۔ The greenery attracts all، سبزہ زار سبھی کو اپنی طرف کشش کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے۔ The animal cry in their particular voice، جانور اپنی خاص آوازوں میں چلاتے ہیں۔ The villagers bring their coats under the large banyan tree at noon in summer، گاؤں والے گرمیوں کی دوپہر میں بڑے سے برگد کے درخت کے نیچے اپنی چارپائیاں لے آتے ہیں۔ Some of them sing Maya and ever popular Heer، ان میں سے کچھ مائے گاتے ہیں اور بہت ہی مشہور ہیر گاتے ہیں۔ And some play other games، اور کچھ دوسری گیمز کھیلتے ہیں۔ Children also come there and play، بچے بھی وہاں آ جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ Some take rest، کچھ آرام کرتے ہیں۔ Make gossips، گپیں لگاتے ہیں۔ اور enjoy sound sleep، یا گہری نیند کے مزے لیتے ہیں۔ They live a simple life، وہ سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ They are almost trusting، وہ قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہاں پر ایک کوٹ ایڈ کر سکتے ہیں، بہت بہتر رہے گا۔ Village life where roots run deep and hearts beat in harmony، دیہی زندگی جہاں جڑیں گہرائی میں جاتی ہیں اور دل ہم آہنگی میں دھڑکتے ہیں۔ Very few of them run after money، ان میں سے چند ہی پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ They have framed their social traditions and strict about them، انہوں نے اپنی سماجی روایات بنائی ہیں اور وہ اس پر سختی سے عمل پیرا ہیں۔ My best teacher، یعنی کہ میرے بہترین استاد۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسٹر اسلم از دا ٹیچر ان مائی اسکول، مسٹر اسلم میرے اسکول میں استاد ہیں۔ Who is respected by all the students and even the headmaster، جن کی تمام طلباء یہاں تک کہ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی عزت کرتے ہیں۔ I like him very much، میں انہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ He is MA M.Ed، وہ MA M.Ed ہیں۔ He is in charge of our class، وہ ہماری کلاس کے انچارج ہیں۔ He is a perfect gentleman، وہ نہایت شریف آدمی ہیں۔ He is never late from school، وہ اسکول سے کبھی لیٹ نہیں ہوتے۔ In the classroom of life، زندگی کے کلاس روم میں۔ A great teacher inspires beyond the curriculum، ایک بہترین استاد نصاب سے بڑھ کر آپ کو انسپائر کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ He calls the roll and start his lesson، حاضری لگانے کے بعد وہ اپنا لیسن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ He comes fully prepared، وہ مکمل تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ He enlivens the lesson he teaches، وہ جان ڈال دیتے ہیں اس سبق میں جو وہ پڑھاتے ہیں۔ His knowledge in English and his method of teaching is very attractive، ان کا انگلش میں جو نالج ہے، علم ہے، اور ان کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ بہت ہی پرکشش ہے، کمال کا ہے۔ یہاں پر ہم ایک اور کوٹ ایڈ کرتے ہیں۔ Success in education is a reflection of the teacher's dedication and the student's hard work، تعلیم میں جو کامیابی ہوتی ہے وہ اساتذہ کی لگن
اور طلباء کے سخت محنت کی عکاس ہوتی ہے. He checks and discusses our mistakes in the class. وہ کلاس روم میں ہماری غلطیاں چیک کرتے ہیں اور اس پر بحث کرتے ہیں. He takes a keen interest in our welfare. وہ ہماری فلاح و بہبود میں گہری دلچسپی لیتے ہیں. He advises us to work hard, to speak the truth and to do the right. وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ ہم سخت محنت کریں، سچ بولیں اور صحیح کام کریں. He never gets angry with any student. وہ کبھی کسی طالب علم سے ناراض نہیں ہوتے. He meets us with a smiling face. وہ ہم سے ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں. He shows very high result. وہ ہمیشہ اچھے نتائج دیتے ہیں. یہاں پر ہم ایک اور کوٹ اسی بات سے ریلیٹڈ ایڈ کرتے ہیں. In the world of learning. علم کی اس دنیا میں، تعلیم کی اس دنیا میں، a great teacher is a compass that points towards success. ایک بہترین استاد ایک کمپس ہوتا ہے جو کہ ہمیں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے. Nobody in the school equals him. اسکول میں کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہے. He seems to be a born teacher. لگتا ہے کہ جیسے وہ پیدائشی استاد ہیں. He is very kind and sympathetic. وہ بہت مہربان اور ہمدرد ہیں. All the students, their parents and headmaster like him and give great weight to his opinion. تمام طلباء، ان کے والدین اور ہیڈ ماسٹر صاحب ان کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں. نیکسٹ ایسے مائی بیسٹ فرینڈ، یعنی کہ میرا بہترین دوست. اگر آپ کو دا مانیٹر آف مائی کلاس پر ایسے آ جائے تو تب بھی آپ نے یہی ایسے لکھنا ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. A friend in need is a friend indeed is a well-known proverb. دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے، ضرورت میں کام آئے. ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے، بہت ہی مشہور کہاوت ہے. ڈیووشن اینڈ سنسیئرٹی لیڈ ٹو لاسٹنگ فرینڈشپ. وفاداری اور اخلاص مستقل دوستی میں بدل جاتی ہے. فیئر ویدر فرینڈز آر نیور ویلکمڈ اینی ویئر. جو موسمی دوست ہوتے ہیں ان کا کہیں بھی استقبال نہیں کیا جاتا، کہیں پر انہیں خوش آمدید نہیں کہا جاتا. I have many friends. میرے بہت سے دوست ہیں. But I like Ali most of them all. لیکن میں ان سب میں سے علی کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں. علی میں نے بریکٹ میں لکھا، آپ اس کی جگہ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں. He is the monitor of my class. وہ میری کلاس کا مانیٹر ہے. A monitor is the vice in charge of a class. ایک مانیٹر کلاس کا وائس انچارج ہوتا ہے، یعنی کہ دوسرا انچارج ہوتا ہے. He controls the class and calls the roll in the absence of the teacher. وہ کلاس کو کنٹرول کرتا ہے اور ہماری حاضری لگاتا ہے اگر استاد سب چھٹی پر ہوں یا کلاس میں موجود نہ ہوں. A monitor must have some special qualities. ایک مانیٹر میں کچھ خاص خوبیاں ہوتی ہیں. Due to their qualities, I have selected Ali as my best friend. ان صفات کی وجہ سے ہی میں نے علی کو اپنا بہترین دوست بنایا. یہاں پر ہم ایک کوٹ ایڈ کریں گے. A friend is someone who knows the song in your heart. ایک دوست وہ ہے جو آپ کے دل میں موجود گانے کو بھی پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے. مطلب جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہ اسے پتا ہوتا ہے. And can sing it back to you even if you forget the lyrics. اور وہ اسے واپس آپ کو سنا سکتا ہے حتیٰ کہ آپ جب اس کے لیرکس بھی بھول چکے ہوں، یعنی کہ الفاظ بھی بھول چکے ہوں. He is my next door neighbor. نیبر کے دو سپیلنگ ہوتے ہیں، ایک برٹش انگلش میں، ایک امریکن انگلش میں. ایک ہوتا ہے BOR، ایک ہوتا ہے BOUR والا. آپ ان میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. وہ میرا ہمسایہ ہے. He is of my age. وہ میرا ہم عمر ہے. We play and study together. ہم اکٹھے پڑھتے ہیں اور اکٹھے کھیلتے ہیں. He gets up early in the morning and calls on me to go out for a walk daily. وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ جاتا ہے اور مجھے باہر سیر کے لیے لے جاتا ہے. یہاں پر ہم اسی بات سے ریلیٹڈ ایک کوٹ ایڈ کرتے ہیں. A friend is the compass that points us in the right direction when we lose our way. ایک دوست ایک کمپس کی طرح ہوتا ہے جو کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف اشارہ کر کے بتاتا ہے جب ہم راستہ کھو چکے ہوتے ہیں. He is active, smart and clean in his habits. وہ چست، سمارٹ اور صاف عادات رکھتا ہے. He is good at English, mathematics and science subjects. وہ انگلش، ریاضی اور سائنس سبجیکٹس میں بہت اچھا ہے. He is a scholarship holder. وہ ایک اسکالرشپ ہولڈر ہے. His handwriting is very clean. اس کی لکھائی بہت ہی صاف ہے. He speaks gently and never tells a lie. وہ نرمی سے گفتگو کرتا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا. He is the best writer in our school. وہ ہمارے اسکول کا بہت ہی بہترین مقرر ہے. He is honest. وہ ایماندار ہے. And helps the poor students with his pocket money. اور غریب طلباء کی اپنی جیب خرچی سے مدد کرتا ہے. He respects his elders. وہ اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے. All the teachers like him very much. تمام اساتذہ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. نیکسٹ ایسے مائی اسکول یعنی کہ میرا اسکول. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. I study in government high school. میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں. It is situated outside the town. یہ شہر سے باہر واقع ہے. It has 2 gates and a long boundary wall.
اس کے 2 دروازے ہیں اور ایک لمبی 4 دیواری ہے. اٹ از یو شیپڈ. اس کی شکل یو کی طرح ہے. اٹ از ایٹ این آرمز لینتھ فرام دا سول ہاسپٹل. یہ سول ہسپتال سے چند قدم کی دوری پر ہے. اٹ ہیز اے بگ گراسی گراؤنڈ ویئر دا اسٹوڈینٹس پلے گیمز. اس کا ایک بہت بڑا گھاس کا میدان ہے جہاں پر طلباء کھیل کھیلتے ہیں. اٹ ہیز مور دین 40 رومز. اس کے 40 سے زیادہ کمرے ہیں. بسائڈ دا ہیڈ ماسٹر آفس، اسٹاف روم، کلریکل اسٹاف روم، ٹک شاپ، لائبریری اینڈ سائنس روم. اس کے 40 سے زیادہ کمرے ہیں. ہیڈ ماسٹر کے آفس، اسٹاف روم، کلریکل اسٹاف روم، ٹک شاپ، لائبریری اور سائنس روم کے علاوہ آل دا رومز آر ایری اینڈ وینٹیلیٹڈ. تمام جو کمرے وہ ہوادار اور کشادہ ہیں. یہاں پر ہم ایک کوٹ ایڈ کرتے ہیں. ایجوکیشن از ناٹ پریپریشن فار لائف. ایجوکیشن زندگی کی تیاری کے لیے نہیں ہے. ایجوکیشن از لائف اٹ سیلف. ایجوکیشن خود زندگی ہے. The library has nearly 12,000 books, many magazines and 4 daily newspapers. لائبریری میں 2000 کے قریب کتابیں، بہت سے میگزینز اور 4 روزانہ کے نیوز پیپرز آتے ہیں. The laboratory is well equipped and modernized. لیبارٹری میں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تمام آلات موجود ہیں. 100 teachers work in our school who take much pain in teaching. قریباً 100 کے قریب اساتذہ ہمارے اسکول میں پڑھاتے ہیں جو کہ بہت سخت محنت کرتے ہیں. ڈیو ٹو دیئر ہارڈ ورک اینڈ انٹرسٹ. ان کی سخت محنت اور دلچسپی کی وجہ سے. آور اسکول شوز 10% ریزلٹ ایوری ایئر. ہمارا اسکول ہر سال 100% نتائج دیتا ہے. یہاں پر ہم ایک کوٹ ایڈ کریں گے. دا بیوٹیفل تھنگ اباؤٹ لرننگ از دیٹ. سیکھنے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ نو ون کین ٹیک اٹ اوے فرام یو. کوئی بھی اسے آپ سے چھین نہیں سکتا. آور اسکول از اے چیمپئن ان ایتھلیٹکس اینڈ اسپورٹس. ہمارا اسکول ایتھلیٹکس اور اسپورٹس میں چیمپئن ہے. ایک اور کوٹ یہاں پر ایڈ کرتے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دا بیسٹ وے ٹو پریڈکٹ دا فیوچر از ٹو کریٹ اٹ. ابراہم لنکن. مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اسے خود بنائیں. آور ہیڈ ماسٹر از اے اسٹرکٹ مین. ہمارا ہیڈ ماسٹر ایک سخت آدمی ہے. ہی از اے مین آف پرنسپل. وہ اصولوں والا انسان ہے. انڈر ہز کنٹرول دا اسکول از میکنگ پروگرس ان آل دا فیلڈز. ان کے زیر سایہ اسکول ہر میدان میں ترقی کر رہا ہے. آج ہم 10th کلاس کا ایک اور امپورٹنٹ ایسے پڑھنے جا رہے ہیں، علامہ اقبال. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. علامہ محمد اقبال از آور نیشنل پوئٹ. علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. ہی واز بورن ان سیالکوٹ آن نومبر 9, 1877. وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ہز فادر نیم واز شیخ نور محمد. ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا. ہی ریسیوڈ ہز ارلی ایجوکیشن ان سیالکوٹ. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی. اینڈ پاسڈ ہز میٹریکولیشن دیئر. اور وہیں پر اپنا میٹرک کا امتحان پاس کیا. دین ہی وینٹ ٹو لاہور اینڈ کمپلیٹڈ ہز MA فرام دیئر. پھر وہ لاہور چلے گئے اور وہیں سے اپنا MA مکمل کیا. آفٹر ہز ایجوکیشن، اپنی تعلیم کے بعد، ہی ورکڈ ایز اے پروفیسر. انہوں نے کام کیا ایک پروفیسر کے طور پر ایٹ گورنمنٹ کالج ان لاہور. لاہور کے گورنمنٹ کالج میں. لیٹر آن، بعد میں، ہی وینٹ ٹو انگلینڈ فار ہائر اسٹڈیز. وہ انگلینڈ چلے گئے اعلیٰ تعلیم کے لیے. اینڈ ارنڈ PhD ڈگری فرام جرمنی. اور جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی. وین ہی کم بیک، جب وہ واپس آئے، ہی ٹرائی ٹو انسپائر دا مسلمس. انہوں نے مسلمانوں کو حوصلہ دینے کی، مسلمانوں کو انسپائر کرنے کی کوشش کی. ہی روٹ امپورٹنٹ بکس. انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ کتابیں لکھی. لائک جیسے کہ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، جاوید نامہ، شکوہ اینڈ جواب شکوہ. ہی واز اے کلوز فرینڈ اینڈ ایڈوائزر ٹو محمد علی جناح. وہ بہت اچھے دوست اور ایک ایڈوائزر تھے محمد علی جناح کے. ان 1930، 1930 میں، ہی پرپوزڈ دا آئیڈیا آف پاکستان. انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا. A separate homeland for the Muslim. ایک الگ وطن مسلمانوں کے لیے آف دا سب کانٹیننٹ، برصغیر کے. مطلب 1930 میں انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، ایک الگ وطن برصغیر کے مسلمانوں کے لیے. یہاں پر ہم 2 کوٹس لکھیں گے. دا الٹیمیٹ ایم آف دا ایگو از ناٹ ٹو سی سم تھنگ. ہماری انا کا جو آخری مقصد ہے وہ کچھ دیکھنا نہیں ہے، بٹ ٹو بی سم تھنگ، لیکن کچھ بننا ہے. علامہ محمد اقبال پھر فرماتے ہیں، ڈریمز آر دا سیڈلنگز آف ریئلٹی. خواب حقیقت کی کونپلیں ہوتے ہیں. آپ نے پیپر میں یہ دونوں لکھنے اور اگر ان کی جگہ چینج کرنا چاہیں تو آپ اپنی مرضی سے جگہ چینج کر سکتے ہیں.
علامہ محمد اقبال passed away on the 24th of April 1938. علامہ محمد اقبال 24 اپریل 1938 کو وفات پا گئے. He was buried near the بادشاہی مسجد in Lahore. وہ لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب دفن ہیں. May his soul rest in peace. خدا کرے ان کا جنت میں مقام ہو. آج ہم ایسے پڑھنے جا رہے ہیں اسپورٹس اینڈ گیمز، یعنی کہ کھیل اور کھیلیں. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. آل ورک اینڈ نو پلے میکس جیک اے ڈل بوائے. صرف کام کرنا اور نہ کھیلنا انسان کو سست کند ذہن بنا دیتا ہے. از اے ویل نون پروورب، ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے. اٹ مینس دیٹ، اس کا یہ مطلب ہے کہ ون شوڈ نیور بیکم اے بک ورم، کہ کسی کو کتابی کیڑا نہیں بننا چاہیے. اف ہی بی، اگر وہ بنے گا، ہی ول بیکم فزیکلی ویک، تو وہ جسمانی طور پر کمزور ہو جائے گا. ہیلتھ از ویلتھ، صحت دولت ہے. اینڈ اف ون لوسز ہیلتھ، اور اگر کوئی اپنی صحت کھو دیتا ہے، ہی ول شیورلی بی لیفٹ بیہائنڈ ان مینٹل ورک، تو وہ یقینی طور پر اپنے دماغی کام میں بھی پیچھے رہ جائے گا. بیکاز، کیونکہ a sound body has a sound mind، کیونکہ ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے. پلے ہارڈ ورک اسمارٹ، جوش سے کھیلیں، ہوش سے کام کریں. بیلنس از دا کی ٹو فلفلنگ لائف، خوشگوار زندگی کے لیے توازن سب سے اہم ہے. اسپورٹس اینڈ گیمز پلے این امپورٹنٹ پارٹ ان دا ڈیولپمنٹ آف ہیومن بینگز. جو کھیلیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں انسان کی نشوونما اور ترقی میں، اسپیشلی ٹین ایجرز، خاص طور پر نوجوانوں میں، اینڈ اسکول گوئنگ چلڈرنز، اور اسکول جانے والے بچوں میں. دا اسٹوڈینٹس ہیو ٹو اسپینڈ 6 hours ان اسکول ڈیلی. جو طالب علم وہ 6 گھنٹے روزانہ اسکول میں گزارتے ہیں. دیئر مائنڈز ریمین بیزی فار اے لانگ ٹائم، ان کے جو دماغ ہیں وہ لمبے عرصے تک مصروف رہتے ہیں. اسپورٹس اینڈ گیمز پرووائڈ دیم ریلیکسیشن، کھیلیں انہیں آرام مہیا کرتی ہیں. دے لیو مینٹل ورک اسائڈ اینڈ ڈو سم تھنگ فزیکلی، وہ اپنے دماغی کام کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور جسمانی طور پر کچھ کرتے ہیں. دے رن اینڈ جمپ ان دا پلے گراؤنڈ، وہ پلے گراؤنڈ میں دوڑتے ہیں اور جمپ لگاتے ہیں. وچ کیپ دیم ہیلدی اینڈ فٹ، جو کہ انہیں صحت مند رکھتا ہے اور توانا رکھتا ہے. اٹ از اے گریٹ نیڈ آف ینگ چلڈرن، یہ ننھے طلباء کے لیے انتہائی ضروری ہے. دا پلے گراؤنڈ از ویئر ڈریمز ٹیک فلائٹ، کھیل کا میدان وہ جگہ ہے جہاں خواب اڑتے ہیں. اینڈ ویئر ہیلتھ میٹس ہیپینس، اور جہاں صحت خوشیوں سے ملاقات کرتی ہے. سو نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف پلے، اس لیے کھیل کی طاقت کو کبھی کمزور نہ سمجھیں. مور اوور، مزید برآں یا اس کے علاوہ، اسپورٹس اینڈ گیمز ٹیچ دیم دا گریٹ کوالٹیز آف ڈسپلن، سیلف کنٹرول اینڈ اسپورٹس مین شپ. اس کے علاوہ کھیل کود انہیں سکھاتی ہے نظم و ضبط، خود کو کنٹرول کرنا اور اسپورٹس مین شپ جیسی خصوصیات. دے بیکم فزیکلی فٹ ایز ویل ایز مینٹلی الرٹ ان آل دا فیلڈز، وہ جسمانی اور دماغی طور پر ہر میدان میں ہوشیار ہو جاتے ہیں. ایسے پڑھنے جا رہے ہیں لائبریریز، یعنی کہ لائبریریاں، ایک امپورٹنٹ ایسے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. لائبریریز ہیو بیکم اے نیڈ آف دا ڈے، لائبریریز اب وقت کی ضرورت بن چکی ہیں، آج کی ضرورت بن چکی ہیں. All sorts of books that a man is unable to buy can be had from libraries. ہر وہ کتاب جو کہ ایک انسان خرید نہیں سکتا وہ لائبریریوں سے حاصل کر سکتا ہے. Many public libraries have thousands of books, magazines, novels and daily newspapers. بہت سی جو پبلک لائبریریز ہیں ان میں ہزاروں کے حساب سے کتابیں، رسالے، ناول اور روزمرہ کے اخبارات ہوتے ہیں. The books in a library are arranged subject wise. ایک لائبریری میں کتابیں مضمون کے حساب سے ارینج کی ہوتی ہیں. مطلب فزکس کی کتابیں الگ پورشن میں ہوگی، اردو کا خانہ الگ ہوگا، انگلش لٹریچر کی جو بکس ہوں گی وہ الگ ہوں گی. دے آر نائسلی باؤنڈیڈ اینڈ کیئرفلی نمبرڈ، ان کی بہت اچھے سے جلد بندی کی ہوتی ہے اور بڑی احتیاط سے نمبر لگائے ہوتے ہیں. یہاں پر ہم ایک کوٹ ایڈ کرتے ہیں. A room without books is like a body without a soul. کتابوں کے بغیر ایک کمرہ ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم. They are issued for the fixed days to the membership card holders only. یہ یعنی کہ کتابیں صرف ممبرشپ کارڈ رکھنے والوں کو ہی مخصوص دنوں کے لیے ایشو کی جاتی ہیں. If a book is not returned in time، اگر کوئی کتاب وقت پر واپس نہیں کی جاتی، the borrower has to pay a per day fine fixed by the librarian. تو جو بوروور ہے، ادھار لینے والا ہے یعنی کہ کتاب لینے والا ہے، اسے لائبریرین کی جانب سے مقرر کردہ پر ڈے کے حساب سے جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے.
Libraries receive newspaper and magazines. لائبریری میں اخبارات اور میگزینز بھی آتے ہیں. They are not issued to anyone. جو کہ کسی کو ایشو نہیں کیے جاتے. یہاں پر ہم ایک اور کوٹ ایڈ کرتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوٹ ہے. آپ نے اسے اسکول ٹیسٹ اور ایگزامز میں ضرور ایڈ کر دینا ہے. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. وہ ایک چیز جو آپ کو ضرور پتا ہونی ہی چاہیے وہ ہے لائبریری کی لوکیشن یعنی کہ لائبریری کا مقام. البرٹ آئنسٹائن. A man who has thirst for knowledge goes there and studies them as long as he wants. ایک انسان جسے نالج کی تھرسٹ ہوتی ہے یعنی کہ نالج کا متلاشی ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے اور انہیں پڑھتا ہے جتنی دیر تک وہ چاہے. Books on different topics can also be studied there. وہاں پر مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں. ایک اور کوٹ ایڈ کرتے ہیں. A library is a hospital for the mind. ایک لائبریری ہمارے دماغ کے لیے ہسپتال کی طرح ہے. Libraries are a big source of knowledge indeed. یقیناً لائبریریاں علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں. And they serve the purpose of the literacy and universal education. اور وہ عالمی سطح پر تعلیم و تربیت کا مقصد پورا کرتی ہیں. An accident یعنی کہ ایک حادثہ. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. Life is full of accidents. زندگی حادثات سے بھری ہوئی ہے. One day I was coming home back from my school. ایک دن میں اپنے اسکول سے گھر واپس آ رہا تھا. When I reached the small crossing near the district court. جب میں ضلعی عدالت کے قریب چھوٹے چوک میں پہنچا. I saw a truck coming from Bhati Gate at high speed. میں نے دیکھا کہ بھاٹی گیٹ کی طرف سے ایک ٹرک بہت تیز رفتار سے آ رہا ہے. یہاں پر ہم نے اسی بات سے ریلیٹڈ ایک کوٹ ایڈ کرنا ہے. Speed has a price. رفتار کی ایک قیمت ہوتی ہے. It could be someone's life. یہ کسی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے. Suddenly a tonga appears in the middle of the road. اچانک سے ایک تانگا سڑک کے درمیان میں ظاہر ہوتا ہے. It was coming from اردو بازار. یہ اردو بازار کی طرف سے آ رہا تھا. The driver of the truck tried to control it but could not. ٹرک کے ڈرائیور نے اسے کنٹرول کرنے کی اسے قابو میں کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا. It collided with tonga. یہ تانگے سے ٹکرا گئے and smashed it into pieces. اور اسے ٹکڑوں میں توڑ دیا. 2 men were killed on the spot. 2 انسان موقع پر جاں بحق ہو گئے. یہاں پر ہم پھر ایک کوٹ ایڈ کرتے ہیں. Life is precious. زندگی قیمتی ہے. Don't gamble with it on the road. سڑک پر اس کے ساتھ جوا مت کھیلیے. Some received serious injuries. کچھ کو شدید چوٹیں آئیں. The injured men were rushed to the hospital. زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا. ایک اور کوٹ ایڈ کرتے ہیں. Your family is waiting for you at home. آپ کی فیملی گھر پر آپ کا انتظار کر رہی ہے. Drive safely and responsibly. اس لیے محتاط اور ذمہ داری سے ڈرائیو کریں. A crowd had gathered. ہجوم اکٹھا ہو گیا. In the meantime, police arrived from a corner. اسی دوران ایک طرف سے پولیس آ گئی. Arrested the driver and went away. ڈرائیور کو گرفتار کیا اور وہاں سے چلی گئی. Next day, the newspaper bore the news of that accident. اگلے دن اخبار میں اس حادثے کی خبر چھپ گئی. یہ ایسے دوسروں کے مقابلے میں ذرا چھوٹا ہے اس لیے آپ نے یہ تینوں کوٹ ضرور اس میں ایڈ کر دینے ہیں جس سے کہ یہ تھوڑا سا اچھا بھی لگا گا تھوڑا سا لینتھی بھی اور آپ کے نمبر بھی بہتر آئیں گے. A house on fire. ایک مکان کو آگ لگنا. 10th کلاس کا بہت امپورٹنٹ ایسے ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. Yesterday گزرا ہوا کل. I was going to school. میں اسکول جا رہا تھا. When I was only a few yards from the school. جب میں اسکول سے چند قدم کے فاصلے پر تھا. I heard some persons crying fire fire. میں نے سنا کہ کچھ لوگ چلا رہے ہیں آگ آگ. I saw that a house near my school was on fire. میں نے دیکھا کہ ایک گھر جو میرے اسکول کے قریب اس میں آگ لگی ہوئی ہے. A large number of people had already gathered there. ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ پہلے سے وہاں جمع ہیں. Some men were throwing water to put out the fire. کچھ آدمی آگ پر قابو پانے کے لیے اس پر پانی ڈال رہے ہیں. Some were bringing valuable things out of the house. کچھ اس گھر میں سے قیمتی اشیاء باہر نکال رہے ہیں. یہاں پر ایک کوٹ ایڈ کرتے ہیں. In the tragedy of a house on fire. گھر میں آگ لگے ہوئے سانحے میں. Courage speaks louder than the crackling flames. حوصلہ آگ کی لپٹوں سے زیادہ بلند ہوتا ہے. The inmates were running hither and thither crying for help. جو رہائشی تھے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور مدد کے لیے چلا رہے تھے. I began to throw water on the fire. میں نے بھی آگ پر پانی ڈالنا شروع کر دیا. But in vain. لیکن بے سود. یہاں پر ہم ایک اور کوٹ ایڈ کرتے ہیں. A house on fire is a testament to the strength found in the community and the kindness of strangers.
آگ لگا ہوا ایک گھر ثبوت ہوتا ہے کمیونٹی میں پائی جانے والی طاقت اور اجنبیوں کی مہربانی کا. آفٹر این آور دا فائر بریگیڈ ریچ دا اسپاٹ. 1 گھنٹے کے بعد فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئی. دا فائر فائٹرز بگین ٹو تھرو واٹر آن دا فائر بائی مینز آف دیئر ہاسز. جو فائر فائٹرز تھے، آگ بجھانے والے تھے، انہوں نے اپنی جو آگ بجھانے والی نلیاں ہوتی ہیں ان سے آگ پر پانی پھینکنا شروع کر دیا. ایٹ لاسٹ اٹ واز ایکسٹنگوشڈ آفٹر اباؤٹ ہاف این آور. آخر کار اس پر 1 آدھ گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا. دا فائر میں کنزیوم اے ہاؤس. آگ شاید ایک گھر کو بسم کر دے. بٹ اٹ فیلز دا ہیومن اسپرٹ ٹو رائز فرام دا ایشز. لیکن یہ انسانی جذبے کو ایک انرجی دیتی ہے، ہمت دیتی ہے کہ وہ اسے راکھ سے دوبارہ کھڑا کر دے. لکیلی، خوش قسمتی سے، دیر واز نو لاس آف لائف. زندگی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. دا لاس آف پراپرٹی واز اباؤٹ 50,000 روپیز. اور جو مالی نقصان تھا وہ تقریباً 50,000 روپے کے قریب تھا. سے پڑھنے جا رہے ہیں مائی ایمبیشن یعنی کہ میری خواہش. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. مائی ایمبیشن از ٹو سرو دا پبلک ایٹ لارج پارٹیکولرلی دا نیڈی اینڈ دا پور ایز اے ڈاکٹر. میری خواہش ہے کہ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں عوام بالخصوص ضرورت مندوں اور غریبوں کی خدمت کروں. آئی وش ٹو سیٹ اے نیو ٹرینڈ آف ٹریٹمنٹ. میں علاج کا ایک نیا طریقہ، نیا رجحان قائم کرنا چاہتا ہوں. We hear a lot about corruption, negligence and rudeness in medical profession. ہم میڈیکل کے پیشوں میں بدعنوانی یعنی کہ رشوت خوری، لاپرواہی اور بدتمیزی کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں. They shall remove all the evils breeding in the hospital and dispensaries. ہسپتالوں اور ڈسپینسریز میں پھیلنے والی، پرورش پانے والی تمام برائیوں کو دور کرنا چاہیے. I have determined to serve mankind efficiently in the best interest of humanity. میں نے عہد کیا ہے انسانیت کی خدمت کا، انسانیت کے بہترین مفاد کے لیے. I shall live within my means and try to treat the people and needy free of charge. میں اپنے وسائل میں رہوں گا اور غریبوں اور ناداروں کا مفت علاج کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں پر ہم ایک کوٹ ایڈ کرتے ہیں. Medicine is not just a profession. It's a commitment to humanity. طب صرف ایک پیشہ نہیں ہے، یہ ایک عہد ہے، ایک کمٹمنٹ ہے انسانیت کے ساتھ. No چوکیدار will be asked to stand on the door of my office. کسی چوکیدار کو میرے دفتر کے دروازے پر کھڑا ہونے کے لیے نہیں کہا جائے گا. People will freely see me and get their treatment. لوگ آزادانہ مجھ سے مل سکیں گے اور اپنا علاج کروا سکیں گے. They will not be charged consultation fee. ان سے مشاورتی فیس یعنی کہ مشورہ کرنے کی فیس نہیں لی جائے گی. Medicines will not be charged very high. ادویات کی بہت زیادہ قیمت نہیں لی جائے گی. I shall be available to the patient around the clock. میں 24 گھنٹے مریضوں کے لیے دستیاب رہوں گا. دوسرا کوٹ ہم یہاں ایڈ کرتے ہیں. A doctor's duty is not just to heal bodies. ایک ڈاکٹر کا کام صرف جسم کو ٹھیک کرنا نہیں ہے. But to mend broken spirits, especially for the needy. بلکہ ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی روحوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے، خاص طور پر ضرورت مندوں کے لیے. There will be no hide and seek between us. ہمارے درمیان کوئی بھی لکا چھپی کا کھیل نہیں ہوگا. I shall win their hearts with my treatment towards them. میں ان کے ساتھ اپنے سلوک سے ان کے دل جیت لوں گا. May God enable me to get my ideas into practice. خدا مجھے اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق دے. آمین. مارننگ واک یعنی کہ صبح کی سیر. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. جلدی سونا اور جلدی اٹھنا ایک انسان کو صحت مند، دولت مند اور عقل مند بناتا ہے. If a man goes to bed late at night, اگر کوئی انسان رات کو دیر سے سونے کے لیے جاتا ہے, he is not expected to rise early, تو وہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ جلدی اٹھے گا. And hence he fails to enjoy the happy moments of nature. اور اسی طرح وہ قدرت کے خوبصورت لمحات سے لطف اندوز ہونے سے محروم رہتا ہے. یہاں پر ہم ایک کوٹ ایڈ کریں گے. Morning light pure and bright. صبح کی روشنی خالص اور چمکدار. Brings health and wealth in life's flight. زندگی کے سفر میں صحت اور دولت لاتی ہے. Air is fresh and dewdrops shine like pearls on the blades of grass in the morning. صبح کو ہوا تر و تازہ ہوتی ہے اور شبنم کے قطرے گھاس کے پتوں پر موتیوں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. Fresh air makes the lungs strong and healthy. تازہ ہوا ہمارے پھیپھڑوں کو مضبوط اور صحت مند بناتی ہے. It refreshes the mind also. یہ ہمارے دماغ کو بھی تر و تازہ کرتی ہے. There is calm and peace everywhere at this time. اس وقت ہر طرف سکون اور امن ہوتا ہے.
All the creatures look busy in offering prayers to God. हर तरह की मखलूक अल्लाह ताला से दुआ करने में मसरूफ नजर आती है। The golden rays of the sun provide vitamin D to the early risers. सूरज की सुनहरी किरणें जल्दी उठने वालों को विटामिन डी मुहैया करती हैं। यहाँ पर हम एक और कोट ऐड करेंगे, With the sun's first ray, start your day. सूरज की पहली किरण के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। For a healthy, wealthy life to stay. सेहतमंद और दौलतमंद जिंदगी गुजारने के लिए। हेल्थ इज अ ग्रेट वेल्थ एंड द मॉर्निंग वॉक सप्लाइज मच ऑफ इट। सेहत एक अजीम दौलत है और सुबह की सैर ये हमें बहुत ज्यादा मुहैया करती है। अ हेल्थी बॉडी हैज अ हेल्थी माइंड। एक सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग रखता है। एन अर्ली राइजर एंजॉयज द ब्यूटीज ऑफ नेचर। जल्दी उठने वाला कुदरत की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होता है। एंड मेक्स हिमसेल्फ हेल्थी एंड स्मार्ट फॉर द होल डे। और अपने आप को सेहतमंद बना लेता है और सारे दिन के लिए चुस्त कर लेता है। One who walks in the morning talks pleasantly and chalk out his plans smoothly. खुशगवार अंदाज में बातें करता है और आराम से यानी कि स्मूथली अपने मंसूबे मुकम्मल करता है। A match यानी कि एक मैच 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे। अगर आपको पेपर में आ जाए अ हॉकी मैच, अ क्रिकेट मैच, अ फुटबॉल मैच, अ वॉलीबॉल मैच, अब बास्केटबॉल मैच, इनमें से कोई भी टॉपिक हो आपने यही ऐसे लिख देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट फ्राइडे पिछले जुमे अ डैश मैच वाज प्लेड बिटवीन स्टार क्लब एंड मून क्लब। ये जो मैंने खाली जगह छोड़ी है इस जगह पर आपने उस टॉपिक का नाम लिखना है जिस पर हम ये ऐसे लिखने जा रहे हैं। पिछले जुमे स्टार क्लब और मून क्लब के दरमियान एक मैच खेला गया। ये जो स्टार क्लब और मून क्लब है इसकी जगह पर भी आप अपनी मर्जी के नाम लिख सकते हैं, चाहे तो मुल्कों के नाम लिख लें जैसे पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। इट वॉज अ हॉलीडे। उस दिन छुट्टी थी। आई विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स रीच्ड द स्टेडियम इन टाइम। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ वक्त पर स्टेडियम पहुंच गया। देयर वॉज अ ग्रेट रश ऑफ पीपल। वहां पर लोगों का बहुत हजूम था, बहुत ज्यादा रश था। यहाँ पर हम एक कोट ऐड करते हैं, हॉलीडेज वेयर टाइम स्टैंड स्टिल एंड जॉय नोज नो बाउंड्स। तातीलात यानी कि छुट्टियां जहां पर वक्त रुक जाता है और खुशियों की कोई हद नहीं होती। वी गॉट सीट्स विद ग्रेट डिफिकल्टी। हमें बहुत मुश्किल से सीटें मिली। पुलिसमैन वर देयर टू कंट्रोल द पीपल। पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे लोगों को कंट्रोल करने के लिए। मैनी हॉकर्स वर सीलिंग ईटेबल्स। बहुत से जो फेरी वाले थे वो खाने पीने की अशिया बेच रहे थे। देयर थिंग्स वर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। उनकी अशिया हाथों हाथ बिक रही थी। यहां पर हम इसी बात से रिलेटेड एक और कोट ऐड करते हैं, सनशाइन, स्नैक्स एंड सिली स्टोरीज इंग्रेडिएंट्स फॉर द परफेक्ट पिकनिक विद फ्रेंड्स। धूप, कुछ नमकीन और अहमकाना बेतुकी कहानियां, ये अज्जा हैं दोस्तों के साथ बेहतरीन पिकनिक के। द मैच स्टार्टेड एट द फिक्स्ड टाइम। मैच अपने मुकर्रर वक्त पर स्टार्ट हो गया। बोथ द टीम्स वर इन हाई स्पिरिट। दोनों टीमें पुरजोश थीं। दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू विन द मैच। वो मैच को जीतने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रही थी। द सपोर्टर्स ऑफ बोथ द टीम्स वर शाउटिंग एंड क्लैपिंग देयर हैंड्स लाउडली। दोनों टीमों के जो सपोर्टर्स थे वो चिल्ला रहे थे और अपने हाथों से जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। देयर वर सर्टेन मोमेंट्स व्हेन ईच ऑफ द टीम हैड अ नैरो एस्केप। बाज़ औक़ात ऐसे लम्हात भी आए कि जब दोनों टीमें एक दूसरे के बहुत करीब थी, बाल बाल बची। द टीम्स ट्राइड हार्ड टू कैरी द डे। दोनों टीमों ने जीतने की भरपूर कोशिश की। बट द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। लेकिन जो मैच था वो ड्रॉ हो गया, यानी कि बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। बिकॉज बोथ द टीम्स वर इक्वली स्ट्रांग। क्योंकि दोनों टीमें बराबर की मजबूत थी। इसी बात से रिलेटेड यहाँ पर कोट ऐड करते हैं, ड्रॉज इन लाइफ एंड स्पोर्ट्स रिमाइंड अस दैट बैलेंस इज ब्यूटीफुल। जिंदगी और खेलों में ड्रॉज जो होते हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि तवाजुन खूबसूरत है, अच्छा है। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मैच। ये बहुत ही दिलचस्प मैच था। वी एंजॉयड इट वेरी मच। हम इससे बहुत लुत्फ अंदोज हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसे PDF में डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फी अमानिल्लाह।